نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 ہے، مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ قرآن میں لفظ دین 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک اطاعت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، دوسری جگہ لفظ دین جو ہے وہ شریعت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ مذہب اسلام۔ اور لفظ دین کا جو تیسرا معنی ہے وہ ہے جزا یا بدلہ۔ اب اس آیت میں یعنی کہ جو مالک یوم الدین آیت ہے، اس میں تیسرے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ جزا اور سزا کا دن۔ اور ایمان بالآخرہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کا ادراک کروایا ہے ہمیں۔ قرآن پاک میں تو بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی طرف ہماری توجہ دلوائی ہے، اور اس توجہ دلوانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یا جو وجود ہمیں دیا گیا ہے، اس وجود اور اس زندگی کی کیا حقیقت ہے۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی محض اس دنیا کی زندگی تک محدود تو نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک امتحان گاہ ہے جس میں ہم آزمائش کی حالت میں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ انسان جو ہے جس کو میں نے زمین پر بھیجا ہے وہ زندگی کیسے گزارتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ میں تم کو آزماؤں اور دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے، یہ سمجھو کہ آزمائش ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، کمانا، رشتے ناتے، علم کا حاصل کرنا، پیسے کا کمانا، یہ سب کچھ آزمائش سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا اس آزمائش اور امتحان کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کی جزا اور سزا ہو، جزا اور سزا کا ایک دن ہو، اور وہ دن آ کر رہے گا جس دن لوگوں کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ ہر انسان کا محاسبہ ہوگا اور اسے جواب دہی کرنا ہوگی۔ اس محاسبے اور حساب کتاب کے نتیجے میں جزا یا سزا کے فیصلے اللہ تعالیٰ صادر کرے گا۔ یہی دن یوم الدین ہے جس کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ اور قیامت کے دن میں آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سورۃ الذاریات میں اس کا ذکر کیا ہے، انما توعدون لصادق، کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، یعنی کہ اس قیامت کے بارے میں۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یہ جزا اور سزا کا دن ہر حال میں واقع ہو کر رہے گا۔ اس آیت میں بھی لفظ دین جو ہے وہ جزا اور سزا یعنی کہ قیامت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس محاسبے کے نتیجے میں یا جنت ہوگی ہمیشہ کے لیے یا آگ ہوگی ہمیشہ کے لیے، اور ہر انسان کو اس دن اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہ اعمال جو وہ دنیا میں کرتا رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس دن وہ اپنی نیکی کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس دن اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو کامیابی اور ناکامی کے جو معیار ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے رکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ انسانوں کے رکھے ہوئے معیار ہیں۔ جس طرح آج کل کے دور میں اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، یا کسی کے پاس زیادہ علم آ جاتا ہے، یا کسی کے پاس کوئی بڑی ڈگری آ جاتی ہے، بڑا عہدہ آ جاتا ہے، ہم اس کو کامیاب کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا طے کردہ معیار ہے، اللہ کا طے کردہ معیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا طے کردہ معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ یہ تو قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو جہاں یوم الدین بولا ہے وہاں یوم التغابن بھی بولا ہے۔ اب یوم التغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار اور جیت کا دن۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع، کہ جس دن تم سب کو جمع ہونے کے دن جمع کیا جائے گا، ذالک یوم التغابن، یہی وہ دن ہوگا ہار کا، یہی وہ دن ہوگا جیت کا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا حتمی نتیجے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، بلکہ دارالجزا جو ہے وہ قیامت ہے۔ اور یہی دنیا کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ ہم نے دنیا میں ملنے والی کامیابی اور ناکامی کو حتمی کامیابی اور ناکامی سمجھ لیا ہے، گو کہ حتمی کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور آج کی اس مادہ پرستانہ دنیا میں موت کا تصور جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ دھندلا ہو چکا ہے۔ علم کی حد تک تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور قیامت آنی ہے، لیکن اس کا احساس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے کہ ہمیں یہ جو زندگی ملی ہے، یہ جو نام ملا ہے، یہ جو وجود اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ امانت کے طور پر دیا ہے، لیکن آج ہم اس کی خیانت پر تلے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث کا بھی مفہوم کچھ یوں ہے کہ زندگی اور موت کے فرق کو زیادہ نہ جانو، موت کو ہر وقت اپنے قریب جانو۔ یوں سمجھو کہ موت جو ہے وہ آپ کے سرہانے کھڑی ہے، کسی بھی وقت آپ کی یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔